سورہ نحل کی آیت نمبر 26، سورہ نحل کا چوتھا رکوع، 14ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قد مکر الذین من قبلہم، بے شک ان سے پہلے لوگوں نے فریب کیا تھا، یعنی پچھلی امتوں نے، قوموں نے اپنے انبیاء کے ساتھ فریب کیا، انہیں تکلیفیں پہنچائیں۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ نے ان کی عمارت کو بنیاد سے پکڑ لیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو اوپر سے ان پر چھت گر پڑی۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں کی انہیں خبر نہ تھی۔ یہ ایک تمثیل ہے، سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ پچھلی امتوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ مکر کرنے کے لیے کچھ منصوبے بنائے تھے، اللہ تعالی نے انہیں خود انہی کے منصوبوں میں ہلاک کیا، اور ان کا حال ایسا ہوا جیسے کسی قوم نے کوئی بلند عمارت بنائی، پھر وہ عمارت ان پر گر پڑی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح کفار اپنی مکاریوں سے خود برباد ہوئے۔ مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس آیت میں پچھلے مکر کرنے والوں سے نمرود بن کنعان مراد ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ 800 برس اس کی عمر ہوئی، اور اس میں سے 400 برس تک اسے کبھی کوئی بیماری نہ ہوئی، یہاں تک کہ بخار بھی نہیں آیا، کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے بابل میں، عراق کا ایک شہر ہے جسے عام طور پر بابل کہتے ہیں، تو بابل میں بہت اونچی ایک عمارت بنائی تھی جس کی بلندی 5000 گز تھی۔ یہ بہت ہی زیادہ بلندی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے گا کہ اگر 3 منزلہ عمارت ہے تو کتنی گز بلند ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس نے عمارت بنائی جس کی بلندی 5000 گز تھی، اور اس کا مکر یہ تھا کہ اس نے یہ بلند عمارت اپنے خیال میں آسمان پر پہنچنے اور آسمان والوں سے لڑنے کے لیے بنائی تھی۔ اللہ تعالی نے ہوا چلائی اور وہ عمارت ان پر گر پڑی، اور وہ لوگ جو اس عمارت میں تھے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن میں تم جھگڑتے تھے؟ یعنی وہ جھوٹے خدا جو تم نے گڑ لیے تھے، جن بتوں کو تم خدا الہ معبود کہتے تھے، وہ کہاں ہیں جن کے بارے میں تم مسلمانوں سے جھگڑتے تھے؟ قال الذین اوتوا العلم، علم والے کہیں گے، ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ یعنی ان امتوں کے انبیاء اور علماء جو انہیں دنیا میں ایمان کی دعوت دیتے تھے، نصیحت وہ کرتے تھے، اور یہ کافر ان کی بات نہ مانتے تھے، وہ انبیاء اور علماء کل بروز قیامت ان سے کہیں گے کہ آج ساری بربادی، رسوائی، ذلت اور عذاب کافروں پر ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال پر کہ وہ اپنا برا کر رہے تھے، یعنی ایسے لوگ جو کفر میں مبتلا تھے، اور اس حالت میں جب فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں،
فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، اب سلو ڈالیں گے کہ ہم تو کچھ برائی نہ کرتے تھے۔ یعنی وہ لوگ جو آج کفر میں مبتلا ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو وقت موت وہ اپنے کفر سے مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو کوئی بھی برا کام نہیں کرتے تھے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے کرتوت تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، اس پر فرشتے کہیں گے اب جہنم کے دروازوں میں جاؤ، خالدین فیہا، کہ ہمیشہ اس میں رہو، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور ڈر والوں سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا اتارا، یعنی مومنین سے، متقی لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ تمہارے رب نے کیا اتارا۔ قالوا خیرا، وہ بولے خیر، اللہ نے خوبی کو نازل کیا۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے نازل فرمایا جو تمام خوبیوں کا جامع ہے، حسنات اور برکات کا مرکز اور منبع ہے، دینی و دنیاوی و ظاہری و باطنی کمالات کا سر چشمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کے قبائل حج کے دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال کی تحقیق کے لیے مکہ مکرمہ میں قاصد بھیجتے تھے اور اس سے کہتے جا کر معلوم کرو کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا وہ سچے ہیں، ان کی کیا دعوت ہے۔ یہ قاصد جب مکہ مکرمہ پہنچتے اور شہر کے کنارے راستوں پر انہیں کفار کے کارندے ملتے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کافروں نے 12 راستوں پر 12 افراد مقرر کیے تھے اور وہ جو بھی آتا مکہ شریف کی طرف تو اسے وہ گمراہ کرتے اور غلط باتیں کرتے۔ ان سے یہ قاصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کرتے، پوچھتے تو وہ بہکانے پر مامور ہی ہوتے تھے، اس لیے وہ بہکاتے تھے۔ ان میں کوئی کہتا کہ یہ تو جادوگر ہیں، ساحر ہیں، کوئی کاہن کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی کذاب کہتا، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی مجنون کہتا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ تم ان سے نہ ملنا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ جو ان سے ملتا ہے ایسا جادو ہے کہ وہ پھر انہی کا ہو جاتا ہے۔ اس پر قاصد کہتے کہ اگر ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر بغیر ان سے ملے اپنی قوم کی طرف واپس ہوں تو ہم بہت برے قاصد ہوں گے۔ ایسا کرنا قاصد کے منصبی فرائض کا ترک اور قوم کی خیانت ہوگی۔ یعنی قاصد کہتے کہ ہمیں قوم نے بھیجا ہے تحقیق کے لیے، تو ان سے ملے بغیر اگر ہم چلے گئے تو ہم تو بہت برا کریں گے، ہمیں تو تحقیق کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے اپنے اور بیگانوں سب سے ان کے حال کی تحقیق کریں، جو ان کے ماننے والے ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں گے، ان سے بھی ملیں گے، اور جو ان کے مخالف ہیں ان سے بھی بات کریں گے، اور جو کچھ معلوم ہو اس سے بے کم و کاس قوم کو مطلع کریں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ جو کوئی معلوم ہوگا وہ پورا پورا ہم اپنی قوم کو بتائیں گے۔ اس خیال سے وہ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملتے تھے اور ان سے آپ کے حال کی تحقیق کرتے تھے۔ صحابہ کرام انہیں تمام حال بتاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، قرآن کریم کے مضامین سے انہیں مطلع کرتے تھے۔ تو جب یہ قاصد مسلمانوں سے پوچھتے
کہ تمہارے رب نے کیا اتارا؟ قالوا خیرا، وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے خیر کو نازل کیا، یعنی وہ قرآن جس میں خیر ہی خیر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔